اب بہت سے لوگوں کا یہ کویسچن ہوتا ہے کہ تجوید کیا ہے. ابھی کل ہی مجھے ایک اسٹوڈنٹ تو نہیں تھی، میری جاننے والی تھی، ان کا میسج آیا ہوا تھا، بچی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے آپ ایکسپلین کر سکتی ہیں آنٹی کہ تجوید میں اور تفسیر میں کیا فرق ہے. تو مجھے اتنی ہنسی آئی نا، تو میں نے اس کو مجھے نہیں ہوتی جو تھپڑ پڑنے والی ہوتی ہے، وہ میں نے اس کو بھیجی. لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں پتا ہو سکتا نا، بعض دفعہ بچیوں کو اتنا نہیں پتا ہوتا. تو تجوید کے ساتھ اس لیے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا تھا نا، اسی طرح سے رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور چلتے 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 اسی طرح ایگزیکٹلی سیم. حضرت عثمان کا آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے ایک قرات پہ پورے قرآن کو جمع کر دیا تھا، اور تاکہ لوگوں میں غلط طریقے سے پڑھنے کا ان کو نہ، کیونکہ اسلام اتنا پھیل جو گیا تھا اور ہر جگہ ڈیفرنٹ زبان بولی جاتی ہے. جیسے ہم اردو بولنے والے ہیں تو ہم پنجابی بولتے ہیں، جیسے تو ہمارے لہجے فرق ہوتے ہیں. تو ہم قرآن پاک عربی کو بھی ہم اردو کی طرح پڑھتے ہیں، تو ہم لفظوں کو، ہم جو حروف ہے نا ان کی ادائیگی میں ہم غلطی کر جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ایک تو وہ ہے کہ چلو ہم کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا. ایک یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم کوشش نہیں کرتے، یہ غلط ہے. دیکھیے قرآن پاک کو جب ہم تجوید کے رولز کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک سینٹنس آتا ہے لحن جلی. آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا اس کے بارے میں. جب میں بات کرتی ہوں، لحن جلی جو ہے نا وہ حرام ہے، کہ آپ ایک لفظ کو، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیں اور پھر اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے. تو یہ کوشش تو کرنی ہے نا. اب تو اتنی آسانی ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کے اپنے وقت کے مطابق آپ کو کلاس دی جاتی ہے، اور جس میں آپ پریکٹس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ٹھیک طرح سے، اسی طرح سے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو قرآن پڑھانا سکھایا تھا، اسی طرح سے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اور آ جائے گا. دیکھیں کوشش کرنی ہے، آئے نہ آئے وہ بات کی بات ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے جب اپنے زمانے میں اپنے آنٹیوں سے جن محلوں میں پڑھا ہوا ہے، تو ہم نے تو اردو کی طرح ہی پڑھا تھا. اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے کوشش کرنی شروع کی. تو حضرت عائشہ کی بات یاد آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا نا کہ جو اٹک اٹک کا پڑھتا ہے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے. تو پھر کوئی بات نہیں، اٹک اٹک کے پڑھیں، زور لگا کے پڑھیں، کیونکہ ہمارے مسلز جو ہوتے ہیں نا، ماؤتھ کے مسلز جو ہوتے ہیں، ان کو عادت نہیں ہوتی ہے عین کی آواز، قوف، وہ ایسی آواز نکالنے کی عادت نہیں ہوتی ہے. تو پھر ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو مسکراتے ہوں گے نا ہمیں دیکھ کے کہ دیکھو ذرا یہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج کی لائیو کلاس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر ہو جائے گا. اس کا تھوڑا سا میں نے ہدیہ رکھا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو ٹیچرز آپ لوگوں کو پڑھائیں گی ان کو نیٹ کا جو پیکج ہوتا ہے نا وہ بائی کرنا ہوتا ہے. تو کیونکہ ان کی بیچاری 7 days a week وہ کلاسز بھی لیتی ہیں الحمدللہ، تو اس کی وجہ سے، ورنہ اس کا اجر جو ہے یہ تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو احد کے پہاڑ جتنی بڑی نیکیوں میں دکھائے گا، کیونکہ وہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور کرے. اور دوسری ایک اور بھی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اسٹوڈنٹ جو یہ صدقہ جاریہ کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی اور اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کر دیں، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو یہ بھی پے نہیں کر پاتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اکوموڈیٹ کریں. لیکن اگر آپ لوگ صدقہ جاریہ کے لیے اسٹوڈنٹ ہو، آپ اپنے ٹیچر کو بتا دو. اگر ایک اسٹوڈنٹ بھی آپ اپنے ساتھ اسپانسر کر لو گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کریں گے. آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے. کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.